دوستو آج سے 220 سال پہلے یہ سال تھا 1804 کا۔ امریکہ میں ایک جگہ ہے ایڈمز، یہاں ایک کسان رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام جان بیل تھا۔ یہ آدمی اپنی بیوی لوسی اور اپنے بچوں کے ساتھ 320 ایکڑ کے ایک فارم پر رہتا تھا۔ اس فارم کا نام نورڈن رابرٹسن کاؤنٹی فارم تھا، دریا کے کنارے ایک خوبصورت لیکن سنسان جگہ۔ دوستو 1804 میں یہ لوگ اس جگہ شفٹ ہوئے تھے۔ اگلے 10 سال تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ یہ 1813 کا واقعہ ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا جب جان بیل اور اس کی فیملی کو اپنے فارم کے آس پاس عجیب و غریب قسم کے جانور دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ یہ ایسے جانور تھے جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دوستو اس کے بعد کچھ اور عجیب ہونا شروع ہوا۔ اس فیملی کو اپنے فارم کی دیواروں سے آوازیں آتی تھی، ایسی آوازیں جیسے کوئی زور زور سے دیواروں کو پیٹ رہا ہو۔ ان کے دروازے ہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس سب کچھ رات کو ہوتا تھا۔ ان کے تکیے، بیڈ شیٹس خود بخود پھٹ جاتی تھیں اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے گھر میں بڑے بڑے پتھر گر رہے ہوں۔ ان کے کتے رات ہوتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فیملی بہت ڈر گئی تھی۔ کئی ہفتوں تک یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پھر کچھ ایسا ہوا جو اس فیملی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ دوستو ان لوگوں کو ایک عورت کی آواز سنائی دینا شروع ہوئی۔ یہ عورت ان سے باتیں کرتی تھی۔ اس گھر کے ہر کمرے میں اس عورت کی آواز اچانک سنائی دینا شروع ہو جاتی۔ یہ عورت اس فیملی کے مطابق سب کچھ جانتی تھی، وہ باتیں بھی جو کسی اور کو نہیں پتا تھی۔ دوستو اس فیملی کے ہر ممبر کو یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز خود کو ایک وچ یعنی چڑیل کہتی تھی اور تب سے آج تک اس کو بیل وچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس فیملی کا نام بیل فیملی تھا۔ بہرحال دوستو شروعات میں تو یہ جو بھی آوازیں تھی یہ اس فیملی کو کہتی تھی کہ یہ ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس سے کہا کہ یہ ایک جنی ہے جو اس فارم پر بہت عرصے سے رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاملات بگڑتے گئے۔ یہ آواز اس فیملی کے لوگوں کی انسلٹ کرنا شروع ہو گئی۔ یہ اس فیملی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتی، گالیاں تک دیتی، یہاں تک کہ جان کی بیٹی بیٹسی بیل کو کوئی مارتا پیٹتا تھا، اس پر باقاعدہ اٹیک ہوتا تھا۔ تب ہی جان بیل بہت پریشان ہو چکا تھا، لیکن یہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ اس فارم پر آ کر رک جاتے تھے، اس عورت کی آواز کو خود سن چکے تھے۔ ان لوگوں میں ایک آدمی اینڈریو جیکسن بھی تھا جو اس فارم پر آ کر رکا تھا۔ یہ آدمی بعد میں امریکہ کا 7واں پریزیڈنٹ بھی بنا تھا، اسی لیے بھی بیل وچ کی یہ کہانی امریکہ میں کافی مشہور ہو گئی تھی۔ بہرحال دوستو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی جنی تھی یہ جان بیل سے شدید نفرت کرتی تھی۔ یہ روزانہ اس کو برا بھلا کہتی تھی۔ کچھ ہی سالوں میں جان اتنا بیمار پڑ گیا کہ اس کی موت ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر جان کا علاج کرنے اس کے گھر آیا اس کو بھی اس چڑیل کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تھی کہ تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ آدمی کبھی بیڈ سے نہیں اٹھ سکے گا۔ دوستو عجیب بات یہ ہے کہ جان بیل کے مرنے کے بعد یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ بیل وچ یا اس عورت کی آواز پھر کبھی ان کو سنائی نہیں دی۔ یہ سارے واقعات جان بیل کے بیٹے رچرڈ بیل نے اپنی ڈائری میں لکھے۔ بہرحال اس عجیب کہانی پر لوگوں کی کئی امیجنیشن بنی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بیل فیملی دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیملی جھوٹ بول رہی تھی، لیکن کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس آواز کو اس فارم پر سنا تھا۔ یہ کہانی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ اس وقت امریکہ حکومت نے خود اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، کیونکہ اس واقعے میں جان بیل کی جان چلی گئی تھی۔ بیل وچ کی یہ کہانی آج بھی لوگ نہیں بھولے۔ جہاں یہ فارم تھا اس کے ساتھ ایک غار بنا ہوا ہے، اس کو بیل وچ کیف کہتے ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جنی آج بھی اس غار میں رہتی ہے۔ بیل وچ پر کئی آرٹیکل اور کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ دوستو اگر آپ اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔